اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ الکہف سے آغاز کریں گے۔ یہ نام بھی کہف کہف کہتے ہیں وسیع غار کو، جسے ہم اردو میں غار کہتے ہیں، لیکن اگر وہ وسیع ہو تو تب کہف کہلائے گی، اگر تنگ ہوگی تو اسے غار ہی کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ اس آیہ کریمہ کے اندر چونکہ سورہ لفظ کہف استعمال ہوا ہے، اسی نام کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی الکہف پڑ گیا۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ مکی دور کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں کہ یہ آیت یا یہ سورت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ مدنی کے حوالے سے تو آخری حد تک پتہ ہے کہ یہ صبح ہوئی تھی کہ شام کو ہوئی تھی، یہ عصر کے وقت ہوئی تھی کہ ظہر کے وقت ہوئی تھی، یہ رات کو ہوئی تھی کہ صبح ہوئی تھی، لیکن مکہ کے وقت یہ ریکارڈ ابھی بن نہیں رہا تھا۔ یادداشتوں کی بنیاد پر جتنا بھی اکٹھا ہوا، ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس واقعے کی بنیاد پر نازل ہو۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے تحقیق کر کے بتایا کہ مکی دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہم دور کے اندر کہیں گے کہ فلاں دور میں یہ نازل ہوئی، لیکن ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے۔ پہلا دور وہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، غریب چند لوگ ساتھ لگ گئے، تو جس میں تضحیق رسول اللہ کی کرتے تھے، جہاں صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، طعن و تشنیع ہوتی تھی، دل دکھایا جاتا تھا، پہلا مرحلہ تو وہ تھا یا کسی کو طمع اور لالچ دے کر رسول اللہ سے توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ دوسرے دور کا آغاز اس وقت ہوتا ہے، یہ تقریباً 3-1 سال رہا، اور اس زمانے میں لوگ یعنی جو دعوت دی جاتی تھی کھل کر نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کوئی جاننا چاہتا کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں تو صحابہ میں سے کسی سے رابطہ کرتا، اور وہ اسے کہتے فاصلہ رکھ کے میرے پیچھے پیچھے آتا جانا، آتے جاؤ گے تو تمہیں رسول اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں تو مصیبت آئے گی ہی آئے گی، تمہارے اوپر بھی مصیبت آ جائے گی۔ لیکن ابھی یہ زمانہ طمع و لالچ کے ذریعے توڑنے، خوف سے توڑنے اور مذاق اڑا کر پھپتیاں کس کے توڑنے سے زیادہ کم یہاں پہ ابھی زیادتیاں نہیں ہوئی تھیں۔ دوسرا دور جو آیا اس میں مار پیٹ کا زمانہ آ گیا۔ یہ مار پیٹ کا زمانہ بھی یہاں آل یاسر ہے۔ باپ، بیٹا اور ماں تینوں بے ہوش پڑے ہوئے، اور یہ وہ سختی کا زمانہ ہے، رسول اللہ خود قائد تحریک وہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں، لیکن امیہ بن خلف یا ابو جہل کو یہ نہیں کہہ سکے کہ تم نے ہمارے ان آدمیوں کو کیوں مارا ہے۔ کمزوری اور بے بسی کا زمانہ تھا، لیکن رسول اللہ پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ 2 سال کا زمانہ، 3 سال پہلا 5 کا ہو گیا،
5 سے لے کر 10 سال کا زمانہ جو ہے یہ زیادہ سختیوں کا زمانہ. اس میں مار پیٹ، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ بھی ہوا. دس ہجری تک 2 شخصیتیں ایسی تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی پوری قوت سے کر رہی تھی. ایک ہستی تھی ابو طالب، تو ان کی وجہ سے ہاشمیوں کا پورا خاندان آپ کی پشت پہ تھا، اور لوگ جرأت نہیں کرتے تھے کہ ہاشمی ہم پہ پل پڑیں گے. دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ، ان کا خاندان مضبوط خاندان، ان سے بھی لوگ ڈرتے تھے، اس لیے رسول اللہ کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتے. حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دنیا سے کیا گئیں، یہ جو آخری دباؤ تھا یہ بھی ختم ہو گیا. معاشی بائیکاٹ کا یہ عالم کہ ایک صحابی نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا. اس وقت حضرت ابو ہریرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہیں بتایا کہ جب یہ ظلم اور زیادتی شروع ہو گئی تو ہمارے اوپر ایک زمانہ وہ آ گیا کہ کفار مکہ نے ہمارا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا. اب تلاش شروع ہو گئی کہ لوگوں کو بچانے کے لیے کہاں بھیجا جائے. تو پہلی ہجرت حبشہ اس زمانے میں ہوئی، لیکن ابھی تک یہ ہجرت ہوئی نہیں. جب یہ نازل ہوئی ہے ابھی ہجرت ہوئی نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے پہلی ہجرت کروائی، اور وہ ہجرت حبشہ تھی. جب معاشی بائیکاٹ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی ساتھیوں کو لے کر ایک درے میں چلے گئے. وہ صحابی جس نے حضرت ابو ہریرہ کو کہانی سنا رہا تھا کہ جب وہاں گئے تو حضور نے ہم سے سارا مال اکٹھا کر لیا جو کھانے پینے کا تھا. تو روز تھوڑا تھوڑا دیتے تھے، بھوک تو نہیں مٹتی تھی، لیکن حضور سامنے تھے اور کچھ ملتا تھا تو تسکین پوری ہو جاتی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا پھر تو تم پہ بڑا مشکل وقت آیا ہوگا. نہیں، ملتا تھا ابھی. پھر ایک وقت آیا کہ وہ سارا مال جو اکٹھا کیا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا دیتے دیتے وہ بھی ختم ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس موقع پہ پھر کہا لگتا ہے بڑا ہی مشکل وقت آیا ہوگا. تو نہیں، ابھی درختوں کے پتے تھے. پھر ہم درختوں کے پتے کھاتے. یاد رہے اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر صحابی اسی دور سے گزرا ہے. یہ میں کہانی بھی اس لیے سنا رہا ہوں، جس نے بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ اور صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ اسراء کی سنت ہے، اسے یہاں سے نکلنا پڑے گا، تبھی وہ اس قابل ہوگا کہ اگلی سختیوں کو برداشت کر سکے. کہا کہ جب وہ سارا ہی ختم ہو گیا تو ہم درختوں کے پتے کھاتے. حاجت کی جگہ مینگنیاں ہوتی تھی، لیکن چھوٹے معصوم بچوں کا کیا کرتے؟ جب درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے تو ماؤں کی چھاتیوں سے تو دودھ خشک ہو گیا.
بچے بلک بلک کر روتے تھے، یہی الفاظ ہے۔ معاشی بائیکاٹ جب دشمن کرتا ہے کہ بچے بلک بلک کر روتے تھے اور کلیجے ہمارے پھٹ پھٹ جاتے تھے۔ آدمی اپنے آپ کی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بھوک کی وجہ سے بلکتے بچے کو برداشت کرنا انسان کے بس کے باہر۔ یہ آخری چیزیں ہوتی ہیں، وہ برداشت کرنا پڑیں گی، اس لیے سنا رہا ہوں یہ کہانی۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر کہا، جملہ جو ہے وہ جو میں سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بچے بلک بلک کر روتے تھے، ماؤں کے کلیجے پھٹ پھٹ جاتے تھے، خدا کی قسم ان حالات کے اندر بھی ہم میں سے ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے محمد رسول اللہ کو اس موقع پہ ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ کامیابی، یہ ہے وہ زینہ جس پہ چڑھ کر پھر فتح مکہ ہوتی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں دین غالب کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستان میں کیوں نہیں دین غالب آتا؟ پاکستان کے لوگ ذہنی طور پر اس آزمائش کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا سی مشکل آئے تو کہتے ہیں کوئی نہیں، رشوت دے کے کام کروا لو، خود لوٹ مار کر لو، وہ ملاوٹ کر لو، جھوٹ بول لو، فراڈ کر لو۔ جس قوم کی یہ صورتحال ہو، اسلامی انقلاب جیسا تحفہ اللہ اس قوم کو نہیں دیا کرتا۔ جو اس میں پورے اترتے ہیں ان کے ہاتھوں فتح مکہ کرواتا ہے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ تو حضرات، ثواب تو ملے گا، حتیٰ کہ آپ کو اس کا معنی نہ سمجھ آتا ہو تب بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کے فوائد جو اس دنیا اور اس دنیا کے لیے ہونے چاہیے وہ نہیں مل سکیں گے۔ اسے پڑھ کر، اسے سمجھ کے اپنی زندگی میں اتاریں گے نہیں تو یہ علم نافع بنے گا۔ ہم اسے پڑھ لیتے ہیں ثواب کے لیے، مل جائے گا ثواب۔ سچ کہا ہے محمد رسول اللہ نے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملنی ہیں، اور مثال میں حضور نے الف لام میم ہی کہا تھا، تو الف لام میم کا تو کسی کو معنی نہیں آتے۔ یہ ضروری نہیں ہے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جس بنیاد پر انعامات ملنے ہیں اللہ کے اس دنیا اور اس دنیا میں، وہ انعامات نہیں مل سکیں گے۔ اس دنیا میں جو اللہ کا انعام سب سے بڑا انعام ہے، اس دھرتی پر انسان اللہ کا خلیفہ ہو جائے۔ یہ میں جملہ جو کہا ہے کوئی سمجھ آئی ہے جی؟ خلیفہ سے مراد امیر المومنین نہیں، میں نے کہا ہر انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اپنا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ خلیفہ ہے، وہ یہ خلافت اللہ کی جو قائم کرے، اپنے آپ کو اللہ کا نائب سمجھ کر کام کرتا ہو، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور سمجھے بغیر اور عمل میں لائے بغیر، مشکلات کو برداشت کیے بغیر اس منزل پہ رسول اللہ بھی نہیں پہنچے تو آج کا بندہ پہنچ جائے گا؟ تو اس لیے تبدیلی اگر واقعی چاہتے ہیں آپ کو دکھ ہوتا ہے لوگوں کو بھوکے سوتے ہوئے، آپ کو دکھ ہوتا ہے لوگوں کو مارے کھاتے ظلم سہتے، اگر آپ کو دکھ ہوتا ہے تو اس نظام کو بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ تو اللہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہیں بدلتا جو ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام چاہتے ہو۔ کائنات کے اندر محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حکیم ہو سکتا ہے؟
جو الحکیم سے لے کر باتیں کرتا تھا. اگر لوگوں نے انہیں معاف نہیں کیا, اس دور سے گزار دیا ہے, اور مجھے آپ کو کیوں معاف کر دیں؟ یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں اہل علم نے کہا اگر کسی کے راستے میں یہ رکاوٹیں, یہ آزمائشیں, یہ تکلیفیں نہیں آ رہی تو اپنے مشن کے بارے میں دوبارہ سوچے کہیں وہاں پر خامی تو نہیں ہے. کہ رسول اللہ سے بڑھ کر حکمت کے ساتھ بات کرنے والا اور کون ہو سکتا؟ جب وہاں پہ یہ ٹسل ہو گئی ہے, جب وہاں پہ لڑائی ہو گئی ہے, جہاں وہاں پہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے, تو آج کے دور میں تو اس سے بڑھ کر ہوگا. اور آخری دور یہ جو ہے اس تیسرے دور کی ہے. اور آخری جو چیلنج آیا تھا وہ چیلنج یہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے نازل ہونے پہ لوگوں کو یہ باتیں سناتے تو کفار کی اس وقت کوشش یہ ہوتی تھی یہ ثابت کر دیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. تو اگر یہ ثابت کر دیں وہ کہ ان پر کوئی وحی تو نازل نہیں ہوتی اور یہ اپنے پاس سے باتیں بنا کر ہمیں سنا دیتا ہے, کسی سے سن لیتا ہے پھر لا کے ہمیں سنا دیتا ہے. اس صورتحال کے بارے میں تھوڑا سا تو میں نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی بتایا تھا. اس آخری دور میں سارا زور اس پہ لگ گیا کہ اس قرآن کو سچا ثابت نہ ہونے دیا جائے, اس کی باتوں کو irrelevant قرار دیا جائے. اللہ کی طرف سے نہیں ہے, ایسے جو دل میں آتا کہہ دیتے, یا فلاں فلاں سے کوئی سیکھتا ہے وہ ہمیں سکھا دیتا ہے. دو بندے خاص طور پہ ایک حارث نضر بن حارث اور دوسرے عقبہ بن ولید بن ابی معیط, کفار مکہ نے اکٹھے ہو کر ایک سازش کی اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کے مدینہ میں جن کے اوپر نازل ہوتی تھی کتابیں ان سے پوچھو, کوئی ایسی بات ہمیں بتاؤ کہ ہم جا کے محمد سے پوچھیں اور وہ جواب نہ دے سکے تو مکہ والوں کے نظر میں گر جائے گا کہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے. یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط یہ خاندانی طور پہ کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جس نے اوجڑی لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھی تھی وہی ہے. تو مدینہ کے لوگوں نے انہیں بتایا, پڑھے لکھے لوگوں نے یہودین, کہ اگر محمد پہ واقعی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو 3 سوالات ان سے کرو. پہلا سوال یہ کہا کہ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون ہیں. تو ظاہر حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کو نہیں پتہ ہوگا, وہ تو امی تھے, تو جواب نہ دے سکیں گے تو لوگوں کی نظر میں خود ہی گر جائیں گے. دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے. یہ بھی جو پڑھا لکھا ہوگا اسی کو پتہ چلے گا, لیکن محمد امی ہیں, انہیں تو نہیں پتہ ہوگا. اگر ان پر وہی نازل ہوتی ہے پھر پتہ ہوگا. تیسری بات یہ کہا کہ یہ ان سے پوچھئے کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ جو عادل گزرا ہے,
ذوالقرنین بادشاہ، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اگر وہی نہیں ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو تمہارا ہدف پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے آ کے یہی 3 سوال پوچھے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، تیسرا جو تھا معاملہ وہ روح کے بارے میں سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ روح کے بارے میں سوال تھا، لیکن وہ سوال تو بنی اسرائیل میں آ چکا تھا۔ وہ بڑا ہی مختصر جواب دے کے اللہ نے بات کو مکمل کر دیا کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، حکم ربی ہے، اس کو روح کہتے۔ اب ان 3 سوالوں کے جواب، اس جب واقعہ ہو گیا تو لوگوں کو جواب دینا ہے، تو اللہ تو اپنے بندے کی نصرت پہ خود اتر آتا ہے نا، تو وہی بھیج دی۔ یہ پوری کی پوری سورہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ بعض روایات میں 700 اور بعض روایات میں 7000 فرشتے اس سورہ کے احترام میں ساتھ نیچے اترے۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس سورہ کو ہر جمعے کو پڑھ لے تو اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان سارے دن آفات، مشکلات اور مصائب سے بچ جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں دجال بھی اتر آئے تو دجال کی دجالی اس پر اثر نہیں کرے گی، یہ اس وقت بھی بچ جائے گا۔ اب ہم اسی پس منظر میں ان 3 سوالوں کا جواب پڑھتے ہیں، اور یہاں پر حضرت قصہ حضرت موسیٰ اور خضر ہی بیان ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ یہی 3 سوالات تھے جو اس وقت ان لوگ دونوں حضرات نے سیکھ کر وہاں سے آئے اور آ کے رسول اللہ سے کیے تھے۔ آئیے جی اللہ کا نام لے کے پہلی آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد، حمد کا کلمہ یہ اردو ادب میں بھی عربی ادب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حمد اللہ کی تعریف کے لیے، یہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ نعت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے رسول اللہ کی تعریف کے لیے، ورنہ نعت کا مطلب بھی تعریف ہی۔ اور قصیدہ کا کلمہ کا مطلب بھی تعریف ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عام انسانوں کی تعریف کے لیے۔ حمد کے اندر اللہ کا کلمہ خود موجود ہے، حمد اللہ کی تعریف، اور الف لام شروع میں لگ گیا، یہ ساری کی ساری کے لیے آ گیا۔ للہ، لام کے لیے، اللہ، اللہ کے لیے۔ تعریف اور تعریف کی تمام اقسام اللہ ہی کے لیے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، پہل دونوں کے اندر ایک جیسی ہم معنی کلمات ہوں، چاہے ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں۔ یہاں پہ حمد کے اندر اللہ کا کلمہ نظر تو نہیں آتا، للہ کے اندر نظر آتا ہے، لیکن کلمہ موجود ہے۔ یہ ایمفیسائز کرنے اور زور دینے کا ایک قرآنی اسلوب ہے۔ جب اس اسلوب کو دیکھتے ہیں تو اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تعریف کی تمام انواع اللہ ہی کے لیے۔ اگر یاد ہو پچھلا سارا، تو اب اس کا ترجمہ میں یوں کروں گا کہ ساری کی ساری تعریفیں، ساری کی ساری تاثیریں، حسن خوبی کمال کو دیکھتا ہے تو آدمی متاثر ہوتا ہے نا، جیسا حسن ہوگا ویسی۔ ایک ہے صاحب حسن
ایک ہے خالق حسن. دونوں میں کوئی فرق نظر آیا جی؟ جتنا حسن زیادہ ہوگا اتنا ہی دل کے اوپر اثرات زیادہ ہوں گے، اور جس کے اثرات پڑ جائیں تو انسان ویسا بننا چاہتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. ہمارے بچے آج اپنا لباس بدل لیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں ایلیٹ کلاس کیا پہن رہی ہے، ہم بھی ویسے ہو جاتے. یہ مروبیت کا صدقہ ہوتی ہے. ساری مروبیتیں کس کے لیے ہیں؟ کسی اور سے مروب ہونا ہی نہیں. جن کو میں سمجھا رہا ہوں ان کی صورتحال یہ ہے. اس لیے آپ کو میں چاہتا ہوں جو اس کو پڑھے پورے غور سے سنے، اندر اتارنے کی کوشش کریں. آج کوئی صاحب کہہ دیں کہ سود کے ذریعے معاش برباد ہو جاتی ہے، تو جو 4 جماعتیں پڑھ لیتا ہے فوری طور پہ جملہ کہتا ہے انہاں مولویوں کی پتہ. یہ تو اکنامکس کا سوال ہے، انہوں نے اکنامکس پڑھی ہے، ان کو کیا پتا؟ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں مولوی، اور مولوی بطور گالی جاہل کے طور پہ استعمال کرتے. کوئی گوری چمڑی والا کوئی بات کہہ دے زمین گول ہے تو مان جاتے ہیں فوراً، اور پھر وہی سائنسدانوں میں بعد میں کوئی ترقی کر کے کہہ دے نہیں یہ تو بیضوی ہے، پھر بیضوی مان لیتے. گوری چمڑی والا کہے تو ہم کہتے ہیں یہ تحقیق شدہ ہے، کالی چمڑی والا کہے تو اس کی بات مان لیتے ہیں. یہ اندر کی مروبیت تھی. چلو آپ اس عالم دین کی بات نہ مانیں، اگر ڈائریکٹ رسول اللہ کہہ رہے ہو تب بھی یہی رویہ ہے. حتیٰ کہ اللہ کہہ دے کہ سود کا کاروبار میرے ساتھ میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں ان کم عقل مولویوں کو کون بتائے اگر سود کا نظام نہیں چلے گا تو بینک کیسے چلیں گے. ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے وہ کام کرنا جس کو خود اللہ نے کہا ہے میں نے اس کا مٹھ مار دیا ہے. کہتے ہیں ہمیں فائدے ہوں گے. یہ سود کا نظام ہمارے پاکستان بننے سے لے کر اب تک جاری ہے. ترقی ہوئی ہے کہ تنزلی ہوئی ہے؟ ایک زمانہ تھا جرمنی کو، اس چائنا کو ہم سالانہ امداد دیا کرتے تھے. اب تو ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے. جن سے انسان متاثر ہوتا ہے، ہم سفید چمڑی والے سے متاثر تھے، آج تک ہم ان لعنتوں سے نہیں بچ سکے. جو وہ ہمیں کہتے ہیں وہ کرتے. تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پہلے فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ کسی سے مروب نہیں ہونا، کسی سے متاثر نہیں ہونا، بس جو اللہ کہہ دیں اسی سے مروب ہونا ہے، اسی سے متاثر ہونا. جو وہ چاہتے ہیں کہ تم بن جاؤ، ہم نے ویسے بننا ہے. الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ الذی، جس کے لیے ساری ہی تعریفیں ہیں، مروبیتیں اور تاثیریں ہیں. وہ ہستی ہے کیا؟ اب تعارف دیکھیے. الذی، اللہ جی جو ایک ہستی، انزلہ، جس نے اوپر سے نیچے اتارا ہے. اللہ جی انزلہ، جس نے اتارا. علی عبدہ، علی عبدہ، محمد رسول اللہ کی یہاں پہ سب سے بڑی تعریف کی ہے.
اس سے بڑی تعریف رسول اللہ کی کوئی نہیں ہے. سنیے، عبد، میرا بندہ، اپنے بندے، یعنی اللہ جل شانہ محمد رسول اللہ کو اپنا بندہ قرار دے رہے ہیں. اور رسول اللہ نے بھی اپنے بارے میں جب بتایا اپنا سٹیٹس کیا ہے جو قابل فخر ہوتا ہے، وہ سٹیٹس یہ بتایا کہ انا سید الانبیاء. کیا ہے سٹیٹس؟ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں. ولا افتخر بذالک، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے کہ میں سارے انبیاء کا سردار ہوں. افتخر بعبودیتہ، میرا فخر یہ ہے کہ میں اس کا بندہ اور غلام ہوں. اللہ کرے آپ کو 22واں گریڈ ملے، اللہ کرے آپ کو ترقیاں ملے، قارون سے بھی زیادہ آپ کے پاس خزانے ہوں، سب کچھ ملے آپ کو، صحت کی زندگی ملے، دنیا کے سارے انعامات تمہیں ملے. لیکن اگر اللہ اپنا بندہ ہی نہ مانے تو یہ کامیابی ہے کہ ناکامی؟ تو بندہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کا کہنا مانے، جو حتیٰ کہ بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی سوائے ایک خواہش کی. اس کی صرف ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں. تمہیں آرے سے چیرا جائے گا، اللہ میری سعادت. تمہیں بدر و حنین سے گزارا جائے گا، اللہ میری سعادت آپ کی طرف سے ہے نا، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہی بات کہی تھی نا طائف کے اندر بھی رسول اللہ نے کہ میری سعادت ہے یہ. اور اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے تھے. ان واقعات کے اندر رہتے ہوئے ذرا غور کیجئے، اتنا رب راضی ہوتا ہے کہ انسان جب پوری طرح بندہ بن جائے، دنیا کی آزمائشوں کو، دنیا کی تکلیفوں کو پر انگیختہ کرتا ہو اور آگے مسلسل بڑھتا جا رہا ہو، اللہ کو اس قدر راضی کر لیتا ہے کہ اللہ انہیں جو دنیا میں ان کے دربار میں کھڑے ہو کر خلیفہ بن کے اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کو کیا کیا؟ سید الانبیاء بنا کر اپنے پاس دربار میں بلا کے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں معراج، کروا دی. یہ ہر مومن کے لیے مجال کھلی. اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، وہ میں پہلے اقامت الصلاۃ کے اندر پڑھا چکا ہوں، واپس بار بار جانا پڑتا ہے. حضرات یہ ممکن نہیں ہے کہ تم عاجزی دکھاؤ اللہ دنیا کا اقتدار نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن عاجزی ہو کمال درجے کی کہ میں کہتا ہوں یہ اندر سے نکل جائے. بس ایک ہی ہو. اللہ یوں فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ یہ ارشاد کرتے ہیں، اللہ نے جو ضابطۂ اخلاق دیا ہے وہ تو یہ کہتا ہے. اللہ کہہ دے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی بیٹی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا. امید بڑی تھی کہ یہ میری بیٹی کا رشتہ لے گا، وہ انکار کر جائے. میرے جذبات کی زبان میں اگر کہا جائے تو اس نے میری بیٹی کو دھتکار دیا. ایسے شخص کا چہرہ بھی دیکھنے کو جی چاہتا ہے؟
لیکن رب کے بندے کا جی چاہتا ہے جو تم نے کیا ہے وہ تو تیرا رب جانے، لیکن مجھے یہ حکم ہے کہ تو میرا بھائی ہے، میں تجھ سے کٹ نہیں سکتا۔ جذبات بہت زیادہ ہوں، اللہ نے انسانی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے قانون بنا دیا ہے، تم 3 دن تک ناراضگی کا اظہار تو کر سکتے ہو، نہ بے شک بولو، لیکن 3 دن کے بعد اس نے پہل نہیں کرنی، پہل تو نے کرنی، جا کے ہاتھ میں لانا ہے، مصافحہ کرنا ہے کہ میرے بھائی، وہ معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن تو میرا بھائی تو ہے نا۔ عاجزی ہو تو آپ اس مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، اور عاجزی اندر سے نہ ہو تو اس مرحلے پہ اتر آئیں گے، پورا ناکام ہو گئے۔ بے شک ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے؟ آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کے پڑھتے ہو۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے اندر ظلم کرنے والے بادشاہ، اللہ کی بدلے میں اپنی حاکمیت قائم کرنے والے بادشاہ، کیا خانہ کعبہ کے اندر جا کے نوافل پڑھ کے آتے؟ ہاں بالکل، ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، انہیں کے لیے تو کھلتا ہے، آپ کے لیے تو نہیں کھلتا۔ جو مرضی کر لو، جب تک تمہارے اندر عاجزی نہیں آتی اللہ کے مقابلے پہ یہ کہتے ہو کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، اس وقت تک تو اللہ مسلمان بھی نہیں مانتا کسی کو جو مکمل سرنڈر نہ کرے۔ یہ مسلم ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے حضور، پھر اللہ جو کہیں گے اس نے وہی کرنا ہے، جو اس کے رسول کہیں گے اس نے وہی کرنا ہے، جو اس کی کتاب کے اندر پیغام آ گیا پھر اس کی زندگی اس کے مطابق ہی چلنی۔ ٹائٹل دیکھیے، میں بتا رہا تھا اعلیٰ عبدہ ہی، اپنے بندے پہ ان کی عبودیت کی نسبت اپنے ساتھ کر لی کہ یہ تو پتھر بھی مارو تو وہی بات کہتا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ سر کا خون پاؤں تک چلا گیا ہے؟ انہوں نے مہمان نوازی کیا کرنی تھی، انہوں نے تو پتھر مارے طائف کے اندر۔ یہ وہی موقع ہے اس کے نازل ہونے کا۔ اور قدرت کتنی، قدرت بھی دیکھیے کتنی اللہ عطا کر چکے ہیں، قدرت اتنی کہ فرشتے نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو پیس کے رکھ دیں۔ اللہ نے اگر بھیجا ہے تو رسول اللہ کو یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پہ وہ کہ نہیں، میں انہیں کچھ کہوں گا، اے اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی نکل آئے گا۔ اپنی دعوت جس کے اوپر حکم دیا گیا ہے، سر منہ انحراف کیا اس بات پہ کہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے، انہوں نے مجھے برا کہا ہے، انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، دل بھی چھلنے کیا ہے، جسم بھی چھلنے کیا۔ اس کے اوپر جو اللہ جل شانہ جو اس قابل ہے کہ ان سے ہی متاثر ہوا جائے، انہی سے مروب ہوا جائے، یہاں پہ جو بتایا کہ انہوں نے اپنے اس بندے پر نازل کی ہے الکتاب۔ کیا نازل کی ہے؟ الکتاب نازل کر دی ہے، یہ خاص کتاب۔ پہلے بھی انبیاء پر کتب اور صحف نازل ہوتے رہے ہیں، وہ اس زمانے کا ایڈیشن تھا، اللہ ہی کی طرف سے تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی ہوئی، دونوں حقیقی بہن بھائی ہیں، ایک ماں کے جائے ہیں، ایک باپ کی نسل ہیں، لیکن کہا دونوں کی شادی کر دو۔ یہ اس وقت کا حکم تھا۔ تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے نہیں کہنا کہ یہ تو حقیقی بہن بھائی ہیں، اس کی کیسے شادی کریں۔
پھر حکم ہو گیا کہ جو آج پیدا ہوا ہے، جو کل پیدا ہوگی لڑکی، اس سے کرنا۔ پھر مزید لوگ آگے تو کہا کہ اب حقیقی بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت کا قانون ہے۔ اس تدریج کے ساتھ جب قانون سازی کرتے کرتے آخری مرحلے میں آئے، جس کو رسول اللہ نے یوں کہا کہ میری مثال ایسے ہے جس طرح ایک عمارت اسلام بن چکی تھی لیکن ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی تھی، میں وہ اینٹ ہوں، آ کے اب لگ گیا ہوں، اب عمارت اسلام مکمل ہو۔ اس کی تکمیل کے لیے جو کتاب بھیجی ہے اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی، یعنی اس کتاب کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ کتاب آج ہمارے اندر یہ حیثیت رکھتی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، وہ کا مطلب لم نہیں، مضارع سے پہلے آتا ہے، ماضی کے معنی دیتا ہے۔ لم یجعل، نہیں اس نے بنایا، لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، نہیں بنایا اس کے لیے، لہو عوجن، یہ کلمہ عوج یہ کہتے ہیں پیچیدہ چیزوں کو، جس کو سمجھنا مشکل ہو۔ یہ نہ تو کہنوں کی باتیں ہیں، کہن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی سنسکرت کی زبان کے اس زمانے کے جو کہن تھے ان کی باتیں موجود ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اپنشد نام کی جو کتابیں ملتی ہیں ہمیں ہندوؤں کے اندر، یہ وہی کتابیں ہیں، لیکن آپ اس کو سارا پڑھ جائیں گے کوئی چیز پلے نہیں پڑے گی، یہ اس طرح کی کتاب بھی نہیں۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں یہ آپ کو ہدایت دے گی، اور اس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ آ کے عملی طور پر تمہیں کر کے دکھائیں گے۔ تو کیا کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب ایک زمین پر اقتدار مل گیا تو محمد رسول اللہ نے ایک لمحہ لگایا ہے کہ ایک لمحہ کے بعد میں اللہ کا اقتدار قائم کروں گا اور خود نائب بنوں گا، کہ پہلے مرحلے میں ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ جو کہیں گے وہی نافذ ہوگا اس ملک میں۔ یہ عہد کر لیا تھا کہ نہیں؟ اور میں ان کے خلیفہ ہونے کے ناطے ان حکام کا نفاذ کروں گا۔ ہم نے بھی ایسے ہی کیا جی، ہم تو اپنے گھر میں نہیں کرتے۔ باہر کی بات جو ہے، ملکوں کی بات جو ہے، وہ تو جن کو اللہ ذمہ دار بنائے گا ان کے ذمے ہے نا، تو گھر کا مالک تو آپ کو بنا دیا ہے نا۔ یہاں اللہ کی خلافت کر رہے ہیں، خلیفہ تو ہر بندہ ہوتا ہے، اور وہ جو سیاسی خلیفہ ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اے بی سی ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم میں سے جو بہتر ہے وہ ملکی نظام کو چلائے گا، اسے پولیٹیکل خلیفہ کہتے ہیں۔ ورنہ خلیفہ تو ہر شخص ہے، انی جاعل فی الارض، ہم سب خلیفہ ہیں۔ لیکن جب میں اپنے گھر میں حرام مال لے کر جاتا ہوں بچوں کو کھلانے کے لیے تو اللہ کا خلیفہ رہتا ہوں؟ میں خلت اتار دیتا ہوں۔ کس آدم اور حوا آپ نے تو پڑھا ہے، اللہ نے بس یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ ان دونوں نے یہ اللہ کے حکم کی
مخالفت کر لی، حضرت آدم نے بھی، حضرت حوا نے بھی مخالفت کر دی اور وہ پھل کھا لیا، چاہے وہ پھل انہوں نے کتنی سچی نیت سے کھایا ہو، لیکن خلاف ورزی کس کی ہو گئی؟ تو ادھر خلاف ورزی ہوئی ہے، فوری رد عمل کیا ہوا ہے؟ کوئی یاد ہے؟ کہ ان کے بے لباس کر دیا گیا۔ ہم تو بات بات پر اللہ کی بجائے دوسروں کی بات مانتے اور اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں آج جو اوور کوٹ بھی پہن کے ہیں اور موٹے لباس پہن کے ہیں، اللہ کی نظر میں اس وقت ہمارا لباس ہے کوئی؟ نہیں، ننگے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ سب سے پہلا حکم یہ ہوتا ہے پھر اس سے لباس سے عزت چھین لو، یہ اس قابل ہی نہیں۔ ہاں غلطی ہو گئی ہے تو وہ جانتا ہے، پھر وہ معاف کر دے گا۔ شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا کہ سود کا کاروبار ملک میں بند۔ ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ پاکستان کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ کریں گے اور سود کا نظام ہر جگہ سے ختم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمان نے اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ بھی تیار کر دی کہ کس طرح نافذ کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں نے اور آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، جبکہ حالات تو بالکل واضح ہو گئے تھے۔ ریجیکٹ کر دیا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا تھا ریجیکٹ، وہ تو حکومتوں نے کیا ہے۔ حکومتیں وہ ہیں جن کو آپ ووٹ دے کر لاتے ہیں۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ آپ کے دل اگر کسی بھٹو کے لیے، کسی فلاں فلاں کے لیے مچلے ہیں، تو جس طرح کی اس کی شخصیت ہے ویسی ہی آپ کی اصل میں شخصیت ہے۔ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو نافرمانی کرنے کا جذبہ اگر آپ میں نہ ہوتا تو آپ اس کو کبھی بھی ووٹ نہ کرتے۔ جتنے لوگ اس وقت اقتدار میں آ چکے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، حضرت قائد کے بارے میں کہیں گے۔ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو 5 محکمے جس طرح پہلے چل رہے تھے وہی بنائے تھے۔ اب تو وزیروں کو راضی کرنے کے لیے، ووٹروں کو راضی کرنے کے لیے محکمے زیادہ بنتے ہیں نا۔ حضرت قائد اعظم نے 5 محکمے تھے جو پہلے سے آ رہے تھے، انہی کو قائم رہنے دیا۔ چھٹا جو بنایا تھا، وزارت بنائی تھی ریکنسٹرکشن آف اسلام، اسلام کی بحالی تھی وہ، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے کمرے کے ساتھ والا ہی کمرہ اس وزارت کو دیا اور کہا کہ جو کام کرتے جاؤ مجھے بتاتے جانا۔ وہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ تو عمر نے وفا نہ کی، اس لیے میں ان کا نام اس فہرست میں نہیں رکھتا۔ لیکن باقی لوگ جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کیا اور امت کی تربیت نہیں کی، پہلے حضور نے تربیت کی تب قانون نافذ ہوا ہے نا۔ تو حکمران کا فرض ہے کہ اگر وہ خلیفہ ہے تو ایک طرف جمعے کے خطبوں کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے، قرآن حکیم کے ساتھ جوڑ کر، حدیث کے ساتھ جوڑ کر لوگوں کو تربیت کرے، اور دوسری طرف پر پھر ان پہ قانون نافذ کرے۔ کہ قانون نافذ کرنا حکومت کے فرائض میں سے آتا ہے، تربیت کرنا حکومت کے فرائض میں سے ہے۔ ہمارا جو اس وقت نظام تعلیم چل رہا ہے، چاہے وہ مدارس کا ہو یا یونیورسٹی کالجز کا ہو، کسی کی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے؟ رٹا لگا کر صرف پاس کر کے نمبر دے کے آپ کو اگلے بھیج دیا جاتا ہے، تو کام کرنے کی تو صلاحیت آتی نہیں۔
اس بغاوت کے نتیجے میں پھر بھی آپ چاہیں کہ اللہ آپ کو مان لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس میں تو یہ جو کتاب ہدایت بھیجی ہے اس کے اندر تو کوئی ٹیڑھ پن ہے ہی نہیں، اس کی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی ہے ہی نہیں۔ الجھن تو تب پیدا ہونا کہ ایک طرف اللہ کہیں کہ صبح کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا، اور کسی اور جگہ آیت کے اندر کہہ دے تم نے 4 پڑھنی ہے، کہیں ہے ٹکراؤ یہ؟ کبھی کوئی زمانہ آ جائے تو تم سود کا کاروبار کر لینا، اور کبھی زمانہ نہ آئے تو سود کا کاروبار نہ کرنا۔ اچھا چلو اس کو بھی چھوڑے، جس کو انسانیت ویسے ہی مانتی ہے، عورت کی کمائی، اس کا جسم بیچ کر کھانا کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی عزت کی بات ہے؟ چلو اللہ کی نافرمانی کا مسئلہ ایک طرف رکھ لو جو رکھا نہیں جا سکتا، ہم اس کے لیے انسانوں والا کلمہ بھی استعمال نہیں کرتے، اسے دلال کہتے ہیں، جو عورت کو بیچ کر اس کی کمائی کھاتا ہے۔ اب مملکت خداداد کے اندر، یہ مملکت خداداد ہے نا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی ہوئی ہے نا، اس کی بنیاد کے اندر اللہ کا اقتدار شامل تھا۔ پہلے قرارداد مقاصد کی صورت میں تھا، پھر جسے ضمیمہ بنایا گیا، اور 1985 میں اسے باقاعدہ دستور کی شکل دے دی گئی۔ اس مملکت خداداد کے اندر کوئی شہر مجھے بتا سکتے ہیں جہاں باقاعدہ اعلانیہ طور پر بازار حسن نہ ہو؟ کسی ایک شہر کا نام تو بتائیے۔ اب تو گاؤں بھی نہیں بتا سکتے آپ، قبا خانے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نہ ہو، اور ان کی پشت پناہی آپ کی پولیس نہیں کر رہی، یہ حکومتیں نہیں کر رہی۔ علاقے میں دندناتے کون ہیں؟ شرفا کے یہ بدماش لوگ۔ کیا اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بات وہی ہے جس سے الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی کہ تم اس سے متاثر ہوئے نہیں، غیروں سے متاثر ہوئے، تم مادہ پرستوں سے متاثر ہو گئے ہو، خدا پرستی والے کوئی شائبہ تمہارے اندر آیا ہی نہیں۔ اور یہ پکی بات ہے، جو خدا پرست ہوتا ہے وہ مادہ پرست نہیں ہوتا، اور جو مادہ پرست ہوتا ہے وہ خدا پرست نہیں ہوتا، اور جو مادہ پرست ہوتا ہے یہ مفاد پرست ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس وقت حقیقی بہن بھائی بھی جائیداد کی جب تقسیم ہونے لگتی ہے، میراث ہونے لگتی ہے، ماں کو بھی قتل کر لیتے ہیں، باپ کو بھی قتل کر لیتے ہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حقیقی بھائی مر جائے، بھتیجوں کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب پاکستان کے اندر، بالکل لاہور کے اندر وہ گینگ پائے جاتے ہیں، اور ان گینگز کی وزیر اعظم تک رسائی ہوتی ہے، جن کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ علاقے میں تلاش کرتے ہیں کہ کون سی زمین ہے جس کا مالک مر گیا۔ وہ یتیم بچے کیا مقابلہ کریں گے اس کے مقابلے پر جس کی ڈائریکٹ وزیر اعظم سے شناسائی ہو؟ اور وہ یہ سارے پیسے جو کوئی بندہ اکیلا نہیں کماتا۔ اب اسلام کے مقابلے میں نیا نظام بن گیا ہے کہ جتنے پیسے رشوت نیچے والے لیں گے انہوں نے اوپر والوں تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے یا نہیں؟ تو اسلام کے مقابلے تو ایک متوازی باغیانہ نظام ہم نے خود قائم کر رکھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اس موقع پہ اپنے دینی بھائیوں سے بھی درخواست کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ آسان ہے، اور تم کہتے ہو 26 علوم آئیں گے تو بھی قرآن سمجھ آئے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ دلوں میں اتر جانے والی بات ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے،
تم کہتے ہو 26 علوم سیکھو گے تو تب تمہیں سمجھ آئے گا. اچھا یہ بات اگر مان لی جائے تو سچ کہیے کہ ان بڑے بڑے علماء نے جن کے پاس 2600 علوم کا علم ہوگا انہیں قرآن سمجھ آ گیا؟ نہیں آئے. انہیں تو ابھی یہ سمجھ بھی نہیں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ سمجھ آ گیا انہیں؟ نہیں آئے. اللہ کی رسی کو تھاما انہوں نے. نہیں تھا. اللہ نے کہا فرقہ فرقہ نہ بننا. تو یہ علماء ہی ہیں نا جو ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کہہ کے امت محمد کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن حکیم میں کہہ دیا رسول اللہ کو خطاب کے لست منہم شیء، اے محمد تیرا ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں. آپ بے شک نعتیں پڑھتے رہیں، پھر جب اللہ کہہ دے تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نعتیں کام آ جائیں گی؟ نہیں آئے. سوچئے تو صحیح ذرا. تم کہو کہ میں اللہ کی وحدانیت کے لیے لڑ رہا ہوں اور جو حکمت محمد رسول اللہ نے سکھائی تھی اس کو چھوڑ کر کہو کہ نہیں میں نے بات منوانی ہے. کیا اسلام نے یہ نظام نہیں دیا کہ جس نے اجتہاد کیا اور صحیح رائے کو پا لیا فلاح ہوا اجران، اس کے لیے 2 گناہ اجر ہے، ومن اخطا جس نے غلطی بھی کر لی فلاح ہوا اجر. کیا تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئے گی اگر دوسرے رستے سے آؤ گے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.